دشمن کا چمکتا ہوا نیٹ طیارہ پورے کا پورا میری گن سائٹ میں آ گیا۔ میں نے فائرنگ بٹن دبا دیا۔ میرا وار خالی نہیں گیا تھا، لیکن اسی لمحے میرا اپنا طیارہ بڑی زور سے لرزا۔ میں نے پیچھے کا منظر دیکھا۔ کیا منظر تھا! دشمن کے 2 نیٹ طیارے کوئی 1500 فٹ دور میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ آواز کی رفتار سے تیز یہ طیارہ تیزی سے میرے عقب میں اڑے آ رہے تھے، اور ایک کی مشین گن نے میرے طیارے پر گولیاں برسا رہی تھیں۔ یہ ہے فلائٹ لیفٹیننٹ یوسف علی خان، جو چھم کے آسمان پر سپرسونک نیٹ طیاروں میں گھر گیا تھا۔ چھم کی وادی جنگ گزیدہ تھی، پیڑوں پودوں سے بھی خون رس رہا تھا، لیکن فضا کی بلندی سے وادی کا حسن اب بھی جنگ سے پہلے جیسا نظر آ رہا تھا۔ صبح کے سورج نے فضا کو اور زیادہ نکھار دیا تھا۔ حاجی پیر اور کارگل کی چوٹیوں پر بھارت کے جارحانہ قبضے کے جواب میں پاک فوج اور آزاد کشمیر کی فوج نے جو دفاعی حملہ کیا تھا، اسے آج تیسرا دن تھا۔ دشمن کی سپاہ پسپا ہو رہی تھی اور پاک فوج کے دستے برق رفتاری سے جوڑیاں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دشمن نے اپنا ہوائی بیڑا بھی جنگ میں جھونک دیا، لیکن انڈین ایئر فورس کے ہوا باز اور جدید لڑاکا بمبار طیارے پاک فوج اور آزاد کشمیر فوج کی پیش قدمی کو نہ روک سکے، نہ پسپا ہوتی بھارتی سینا کے قدم جما سکے۔ بھارتی سینا کو تو سیمنٹ اور لوہے کے مضبوط بنکر بھی پناہ نہ دے سکے۔ پاک فضائیہ بھی اپنے فاتح دستوں کو فضائی کور دینے کے لیے حرکت میں آ گئی تھی، جس سے پاک فوج کے حوصلے اور زیادہ بڑھ گئے تھے۔ پاک فضائیہ کا لڑاکا ہواباز فلائٹ لیفٹیننٹ یوسف علی خان چھم سیکٹر میں گشتی پرواز کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑاکا طیارہ تھا جس کا ہواباز فلائنگ آفیسر خالق تھا۔ وہ دونوں 25,000 فٹ کی بلندی پر اپنی بری فوج کی حفاظت کے لیے نصف گھنٹے سے اڑ رہے تھے۔ پاک فوج کے فاتح مجاہدوں کے سر پر خدا کا ہاتھ تھا، اور انہیں صرف خدائے ذوالجلال پر بھروسہ تھا۔ پھر بھی سروں پر اپنی فضائیہ کے طیارے اڑتے دیکھ کر سپاہیوں پر نفسیاتی سا اثر ہوتا ہے، جو ان کے جوش و خروش اور جذبے میں نئی روح پھونک دیتے ہیں، اور وہ دشمن کے طیاروں سے بے خوف ہو کر جم کر لڑتے ہیں۔ وہ منظر بڑا ہی پیارا اور جذباتی سا ہوتا ہے جب فضائیہ اپنی بری فوج کے سر پر اپنے پروں کا سایہ کی ہوتی ہے، جیسے دشمن کے خلاف بھائی بھائی کی مدد کو آن پہنچا ہو۔ پاک فضائیہ کے شہباز اسی جذبے سے دیوانے ہو کر پاک فوج کی مدد کو جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی جذبات اور احساسات سے سرشار فلائٹ لیفٹیننٹ یوسف اور فلائنگ آفیسر خالق اپنی فوج کے سر پر اڑ رہے تھے۔ نصف گھنٹے سے انہیں دشمن کا کوئی طیارہ نظر نہ آیا تھا۔ اچانک یوسف کے وائرلیس پر خالق کی آواز گونجی، لیڈر، 4 طیارے دائیں طرف 1 میل دور اس طرف مڑ رہے ہیں۔ یوسف نے دیکھا دور 4 دھبے سے ان کی طرف مڑ کر جھپٹے میں آ رہے تھے۔ قریب آئے تو دیکھا یہ دشمن کے 4 نیٹ طیارے تھے۔ یوسف جھڑپ لینے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے خالق کو تیل کی فالتو ٹینکیاں پھینک دینے کو کہا۔ اس نے اپنی کاکپٹ میں ہاتھ کو ذرا سی جنبش دی تو اس کے طیارے کی فالتو تیل کی ٹینکیاں دشمن کی فضا میں لڑک گئیں۔ دشمن قریب آ چکا تھا۔ وہ 4 تھے اور یہ 2 تھے۔ یوسف نے ٹینکیاں پھینکتے ہی طیارہ ایک طرف گھمایا اور تیزی سے 1-2 پینترے بدل کر ایک نیٹ طیارے کے پیچھے ہو گیا۔ اس نے نیٹ کو شست میں لینا شروع کیا تو وہ ایک لمحے میں اس کی شست میں آ گیا۔ یوسف دشمن کو کامیابی سے زد میں لینے کے لیے طیارہ اس کے قریب کر رہا تھا۔ خالق کی آواز نے اسے چونکا دیا، لیڈر، میری ٹینکیاں نہیں گریں۔ کسی خرابی کی وجہ سے خالق کی ٹینکیاں طیارے سے الگ نہیں ہو رہی تھیں۔ یوسف چونک تو گیا، لیکن اس نے دشمن کے طیارے کو گن سائٹ سے نکلنے نہ دیا۔ حالانکہ اتنی دیر دشمن کو شست میں رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ شست میں نظریں جمائے اس نے خالق کو جواب دیا، پرواہ نہیں، میرے ساتھ رہنا۔ یوسف کو خوب احساس تھا کہ اس کا ساتھی کس مشکل میں پھنس گیا ہے، اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اسے اپنی عقبی حفاظت کے لیے خالق کو ساتھ رکھنے کی ضرورت تھی۔ خالق اس کے عقب میں رہا، لیکن یوسف نے نیٹ کے تعاقب میں رفتار انتہائی کر لی تھی۔ خالق کا طیارہ
ٹینکیوں کے فالتو وزن کی وجہ سے یوسف کا ساتھ نہ دے سکا اور وہ بہت پیچھے رہ گیا۔ یوسف دشمن کے 4 نیٹ ایسے تیز اور برتر طیاروں سے لڑنے کے لیے اکیلا رہ گیا۔ جس طیارے کو اس نے زد میں لے رکھا تھا، اس کے ہوا باز نے اسے اپنے تعاقب سے جھٹکنے کے لیے کئی بار اپنے طیارے کو تیزی سے دائیں بائیں کیا اور ہر داؤ کھیلا، لیکن پاکستانی شہباز اس کے لیے پیغام اجل بنا اس کی دم کے ساتھ چپکا رہا۔ یوسف اس کے اور زیادہ قریب ہو گیا اور فائرنگ بٹن دبا دیا۔ نشانہ چوک جانے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ عین اس وقت اس کا اپنا طیارہ دشمن کی گولیوں کی بوچھاڑ سے لرز گیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، 2 نیٹ طیارے اس کے تعاقب میں تھے اور ایک اس پر فائرنگ کر رہا تھا، جس کی بوچھاڑ یوسف کے طیارے پر لگ گئی، لیکن گولیاں ایسی جگہ لگیں کہ سوراخ کرتی گزر گئیں اور طیارے میں پھٹ نہ سکیں۔ نیٹ طیارے بہت تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے۔ یوسف نے ان کی زد سے نکلنے کے لیے اپنے طیارے کو پیچھے کی طرف کلا بازی لگا دی۔ اس کا طیارہ پلک جھپکتے اوپر اٹھا اور الٹا ہو کر پیچھے آیا۔ یہ پینترا اس نے اس قدر اچانک اور اس قدر تیزی سے بدلا تھا کہ خون اس کی آنکھوں میں چڑھ آیا اور آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ایسا تیز پینترا دل گردے والا ہوا باز ہی بدل سکتا ہے۔ اس کا یہ داؤ کامیاب تھا۔ وہ تو الٹا ہو کر پیچھے آ گیا اور دشمن کے ہوا باز جو اس کے تعاقب میں تھے اس کے نیچے سے آگے نکل گئے۔ ان میں اتنا دمخم نہیں تھا کہ یوسف کی طرح اس قدر پھرتی سے طیارے کو الٹا سکتے۔ یوسف یہی چاہتا تھا کہ دشمن آگے نکل جائے۔ اس نے سر کو جھٹک دیا، آنکھوں کا اندھیرا چھٹ گیا اور اس نے طیارہ سیدھا کر کے دشمن پر غوطہ مار دیا۔ اس نے اپنے سامنے لگے ہوئے شیشے ریئر ویو مرر میں دیکھا۔ اس کے پیچھے دشمن کا اور کوئی طیارہ نہ تھا، لیکن اس نے جو منظر دیکھا اسے پریشان کرنے کو کافی تھا۔ اس کے طیارے کی دم کا پر ایلیویٹر جس سے طیارہ غوطے میں ڈالا اور اٹھایا جاتا ہے، ایک طرف سے تار تار ہو گیا تھا، لیکن یوسف نے ہوش ٹھکانے رکھے اور دشمن پر جھپٹنے کے لیے بڑھتا گیا۔ حالانکہ اسے فوراً واپس آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ طیارے کے اس نقص کے ساتھ لڑنا تو دور کی بات ہے، صرف اڑنا بھی پرخطر تھا۔ ذرا ہی دیر بعد فضائی مارکے کی صورت یہ ہو گئی تھی کہ 6 طیارے، 4 بھارتی اور 2 پاکستانی، گول دائرے میں ایک دوسرے پر جھپٹنے کی کوشش کر رہے تھے اور فضا ان کی فائرنگ سے لرز رہی تھی۔ دشمن نے یوسف کے طیارے کا نقصان دیکھ لیا تھا اور وہ اس کے مجروح طیارے کو گرانے کی کوشش میں تھے۔ وہ بھی آخر ہوا باز تھے اور جانتے تھے کہ اب یوسف اس طیارے کے ساتھ کوئی ٹیڑھا تیکھا پینترا نہیں بدل سکے گا، لیکن یوسف ان کے ہر وار کو بیکار کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اسے خالق کی فکر بھی تھی۔ اسے یاد تھا کہ خالق کی ٹینکیاں گری نہیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ شدید خطرے میں تھا۔ اس نے بائیں طرف دیکھا تو چونک اٹھا۔ اسے ایک نیٹ طیارہ خالق کے بالکل پیچھے کوئی 2000 فٹ کے فاصلے پر نظر آیا۔ نیٹ کی اڑان سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے خالق کو شست میں لے لیا ہے اور خالق کو علم نہیں۔ یوسف وائرلیس پر چلایا، دائیں کو ہو جاؤ۔ خالق نے ایک جھٹکے سے طیارے کو دائیں کو موڑ دیا اور بھارتی طیارہ آگے نکل گیا۔ یہ تھی پاک فضائیہ کے ہوا بازوں کی خوبی۔ وہ 2 تھے اور دشمن 4، لیکن گھمسان کے اس مارکے میں بھی وہ ایک دوسرے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ طیارے لڑتے لڑتے زمین سے 1500 فٹ کی بلندی پر آ گئے اور یہ بلندی بھی تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ اچانک دشمن کے ہوا باز منہ موڑ گئے اور مارکے سے دستبردار ہو کر اپنے ملک کا رخ کر لیا۔ خالق کے طیارے کا تیل ختم ہو رہا تھا اور اس نے یوسف کو اطلاع دی اور اپنے اڈے کی طرف ہو لیا، لیکن یوسف نے اپنے مجروح طیارے سے ہی بھاگتے دشمن کے تعاقب میں چلا گیا۔ ایک بری طرح مجروح طیارہ 4 اچھے بھلے طیاروں کے تعاقب میں جا رہا تھا۔ یوسف نے تھراٹل کو پورا کھول دیا، لیکن اس کا طیارہ ایسا گہرا زخم کھا چکا تھا کہ اس قدر تیز رفتار پر تھر تھرانے لگا۔ یوسف کو تعاقب ممکن نظر نہیں آ رہا تھا اور اس نے بادل نخواستہ واپسی کا رخ کر لیا۔ اتنے میں پاک فضائیہ کا ایک سٹار فائٹر F-104 ادھر آ نکلا۔
اس کے ہوا باز نے دشمن کے طیاروں کو بھاگتے اور یوسف کو تعاقب سے مجبور لوٹتے دیکھ لیا۔ اس نے طیارہ گھمایا اور دشمن کے تعاقب میں جھپٹ پڑا۔ تھوڑی دور اس نے چاروں بھارتیوں کو جا لیا، ان میں کھلبلی مچ گئی اور سب فضا میں ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح بکھر گئے۔ ایک ہوا باز اس قدر بکھلا گیا کہ اپنے اڈے کا راستہ ہی بھول گیا اور پسرور کے قریب اتر آیا۔ وہ کوئی عام ہوا باز نہیں بلکہ انڈین ایئر فورس کے ایک فائٹر اسکواڈرن کا کمانڈنگ آفیسر، اسکواڈرن لیڈر برج پال سنگھ تھا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس کا اچھا بھلا نیٹ طیارہ اب پاک فضائیہ کے پاس جنگی یادگار کے طور پر محفوظ ہے۔ یوسف کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے طیارے نے کتنی چوٹیں کھائی ہیں۔ واپسی کے وقت اس نے اپنے آلات وغیرہ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کا ہائیڈرولک پریشر بالکل ختم ہو چکا تھا، جس سے زمین پر اترنے کا سارا سسٹم بیکار ہو گیا۔ اس نے بریکوں کا لیور ہلایا جلایا تو متعلقہ میٹر کی سوئیاں صفر پر جمی ہوئی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ زمین پر اتر بھی گیا تو بریکیں کام نہیں کریں گی۔ پیچھے سے دم کا ایک پر ایلیویٹر، جو طیارے کے کنٹرول کا انتہائی اہم حصہ ہوتا ہے، تار تار ہو چکا تھا۔ اس نے وائرلیس پر اپنے اڈے سے بات کرنا چاہی تو معلوم ہوا کہ وائرلیس کا سسٹم بھی بیکار ہو چکا ہے۔ اس نے دوسرے چینل آزمائے لیکن اس کا وائرلیس چپ رہا۔ یوسف نے طیارے کو اڈے کے اوپر لے آیا۔ پرواز کے وقت طیارے کے پہیے پروں کے ساتھ لگ کر بند ہو جاتے ہیں۔ یوسف نے طیارہ اتارنے کے لیے پہیے کھولنے والا لیور کھینچا تو اسے پتہ چلا کہ بائیں طرف والا پہیہ ٹھیک طرح نہیں اترا۔ اس نے ایمرجنسی سسٹم سے پہیے کھولنے کی کوشش کی لیکن یہ سسٹم بھی ناکام رہا۔ یوسف نے پہلی بار گھبراہٹ محسوس کی، ورنہ وہ 4 طیاروں سے جھڑپ لیتے وقت بھی پرسکون رہا تھا۔ اس جھڑپ سے تو وہ سرخرو ہو آیا تھا، لیکن طیارے کو اتارتے وقت محیب خطرہ نظر آنے لگا۔ اب ایک ہی صورت تھی کہ وہ کریش لینڈنگ کرتا، جس سے وہ خود تو بچ جاتا لیکن طیارہ ہمیشہ کے لیے یا خاصے طویل عرصے کے لیے بیکار ہو جاتا۔ یوسف کو گوارا نہ تھا کہ جس طیارے نے اس سے اتنی وفا کی تھی، اسے اتنی بے دردی سے زمین پر پٹخ دیتا۔ وہ پاک فضائیہ کو ایک طیارے سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وائرلیس بیکار ہو جانے سے وہ کنٹرول ٹاور کو یہ بھی نہ بتا سکا کہ وہ مشکل میں ہے۔ اس نے دیکھا تیل بھی ختم ہو رہا تھا، یعنی طیارہ ہوا میں زیادہ دیر رہنے کے قابل نہیں تھا۔ یوسف طیارے کو 300 فٹ کی بلندی پر لا کر رن وے کے اوپر سے گزرا اور پر ہلائے، جو اشارہ ہوتا ہے کہ میرا وائرلیس کام نہیں کر رہا اور طیارے میں شدید نقص ہے۔ زمین پر آگ بجھانے والا انجن، ایمبولنس اور 2-3 گاڑیاں سٹارٹ ہو گئیں تاکہ طیارہ اترتے وقت اگر آگ پکڑ لے تو ہوا باز کو فوراً نکالا جا سکے۔ خدائے ذوالجلال ہی ایک سہارا تھا جو اسے زمین پر محفوظ اتار سکتا تھا۔ یوسف نے دل ہی دل میں خدا کو پکارا اور طیارے کو گھما کر رن وے کی سیدھ میں لے آیا۔ ہونٹوں پر خدا کا نام تھا اور وہ طیارے کو رن وے پر لا رہا تھا۔ بلندی جچی تلی لینڈنگ کے مطابق کم ہوتی جا رہی تھی، پھر طیارہ زمین کو چھونے لگا۔ پہیے رن وے پر ٹکے تو یوسف کو دھچکا لگا۔ اسے توقع تھی کہ طیارہ شاید پیٹ کے بل بیٹھ جائے اور جانے کہاں جا کر رکے، لیکن خدا نے طیارے کو تھام لیا اور طیارہ اچھی بھلے لینڈنگ کر کے پہیوں پر بھاگنے لگا۔ اس نے انجن بند کر دیا، بریکیں بیکار تھی لیکن طیارہ آگے جا کر رک گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ اس طیارے کو گراؤنڈ کریو نے دیکھا، ٹیکنیکل افسروں نے دیکھا اور ماہرین نے بھی دیکھا، اور سب انگشت بدندان کہ یہ طیارہ اڑتا کیسے رہا۔ سب نے یوسف کے منہ کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر واپس چلے گئے۔ وہ آج بھی حیران ہیں کہ یوسف اس طیارے کو اڑاتا کیسے رہا، پھر اسے اتار کیسے لیا۔ لیکن یوسف حیران نہیں، کہتا ہے یہ عزم اور یقین کا کرشمہ ہے۔ گراؤنڈ کریو نے اس طیارے کو زیادہ دیر تک زمین پر بیکار نہ پڑا رہنے دیا۔ انہوں نے دن رات محنت کر کے اسے دشمن کے خلاف لڑنے کے قابل بنا دیا، اور یوسف نے اسی طیارے سے 10 میل دور امرتسر کے قریب ایک فضائی مارکے میں بھارت کا ایک نیٹ طیارہ مار گرایا۔ یہ 13 ستمبر کا مارکہ ہے۔ یوسف دشمن کے اس علاقے میں
4 طیاروں کی قیادت کر رہا تھا۔ انہیں روکنے کے لیے انڈین ایئر فورس کے نیٹ طیاروں کا غول سامنے آیا۔ یوسف نے اپنے ہوا بازوں کو تیل کی فالتو ٹینکیاں پھینکنے کو کہا۔ سب کے طیاروں سے ٹینکیاں الگ ہو گئیں، لیکن یوسف کی اپنی صرف ایک ہی ٹینکی گری اور دوسری طیارے سے الگ نہ ہوئی۔ یا تو دونوں گرتی یا ایک بھی نہ گرتی، کیونکہ ایک طرف وزن زیادہ ہو جانے سے طیارے کی اڑان اور کنٹرول میں پرخطر فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس خطرے کو نظر انداز کر کے یوسف دشمن کے طیاروں کے پیچھے ہونے کے لیے جھپٹ پڑا۔ اس کے دوسرے ہوا باز بھی دشمن سے الجھے پڑے تھے۔ یوسف نے ایک نیٹ طیارے کو آگے لگا لیا۔ یہ بھارتی ہوا باز فضائی مارکوں کا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے یوسف کو اپنے تعاقب سے جھٹکنے کے لیے استادانہ پینترے بدلے۔ وہ کئی بار غیر متوقع پھرتی سے دائیں کو مڑا، بائیں کو ہوا، گھوم کر پیچھے آیا، لیکن یوسف نے اس کا کوئی داؤ نہ چلنے دیا۔ حالانکہ اس کے طیارے کو ایک طرف کی تیل کی فالتو ٹینکی پریشان کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ نیٹ اس کے سیبر طیارے سے تیز اور پھرتیلا تھا۔ تاہم یوسف نے سیبر کو سدھائے ہوئے گھوڑے کی طرح قابو میں رکھا اور نیٹ کو اس نے زد سے نکلنے نہ دیا۔ پھر فوراً ہی اسے گن سائٹ میں لے لیا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنی گنوں سے مختصر سا برسٹ فائر کر دیا جو سیدھا نیٹ پر جا لگا۔ نیٹ دھواں اگلنے لگا، لیکن یوسف نے اسے جلدی ختم کرنے کے لیے دوسرا برسٹ فائر کر دیا۔ اب کہ اس کے شکار سے دھوئیں کے ساتھ شعلے بھی نکلے اور انڈین ایئر فورس کا نیٹ اپنے ہوا باز کے ساتھ لیے ناک کے بل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد زمین پر ایک دھماکہ ہوا اور نیٹ اور اس کے ہوا باز کے پرخچے دھرتی ماتا پر بکھر گئے۔ دشمن کی بختر بند قوت پر پہلی ضرب لگانے کا اعزاز بھی فلائنگ لیفٹیننٹ یوسف کو حاصل ہے۔ یہ 2 ستمبر کی صبح کا مارکہ ہے۔ سحر کی تیرگی چھٹ رہی تھی۔ یوسف کا طیارہ اپنے اڈے سے غراتا ہوا اڑا۔ یوسف دشمن کی بری فوج پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی فارمیشن کے 2 اور طیارے، فلائٹ لیفٹیننٹ جیلانی اور فلائنگ آفیسر خالق تھے۔ تینوں نے جوڑیاں سیکٹر کا رخ کر لیا۔ اس جنگی مہم کی تفصیلات یوسف کی زبانی سنیے۔ جب ہم جوڑیاں کے اوپر پہنچے تو میں نے اپنے ہوا بازوں سے کہا، گنوں کے سوئچز وغیرہ چیک کر لو۔ ہم دشمن کی بری فوج پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انڈین آرمی جوڑیوں کو بچانے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ اس کا توپ خانہ حشر بپا کیے ہوئے تھا۔ ہم ان توپوں کو خاموش کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے نیچی پرواز کی، بہت چکر کاٹے، لیکن توپیں ڈھکی چھپی تھیں، نظر نہ آئیں۔ ہم ذرا آگے نکلے گئے تو ہمیں اخنور سے آنے والی سڑک پر نظر آئی۔ غور سے دیکھا تو مجھے سڑک پر چند سیاہ دھبے چلتے نظر آئے۔ ان کے پیچھے گرد اڑ رہی تھی۔ میں اپنے طیارے کی فارمیشن کو کم بلندی پر لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھارت کے ٹینک تھے۔ وہ 2-4 نہیں بلکہ پورے 24 تھے۔ وہ پاک فوج کے خلاف لڑنے جا رہے تھے۔ ایسے خوبصورت ٹارگٹ کو دیکھ کر میں بھارتی توپ خانے کو تو بھول ہی گیا۔ میں نے اپنے ہوا بازوں کو دشمن کے ٹینک دکھائے اور انہیں حملے کے لیے اوپر اٹھنے کو کہا۔ ہم تینوں زناٹے سے اوپر اٹھے اور سب سے پہلے میں خود حملے کے لیے غوطے میں گیا۔ دشمن کی بختر بند قوت کو دیکھ کر طبیعت میں عجیب سا ہیجان آ گیا۔ میں نے 24 ٹینکوں کی متحرک قطار میں سب سے اگلے کو نشانے میں لے لیا۔ میرا طیارہ کمال وفاداری کے ساتھ میرے قابو میں تھا اور فضا کو تیر کی طرح چیرتا بھارتی ٹینک کے اوپر جا رہا تھا۔ میں نے گن سائٹ کو ٹھکانے پر لا کر راکٹوں کا بٹن دبا دیا۔ مجھے اپنے پروں تلے سے راکٹ نکلنے کی مانوس آواز سنائی دی۔ 7 راکٹ نکلے اور میں نے طیارہ اوپر کھینچ لیا۔ طیارہ سیدھا اوپر اٹھا اور میں نے اسے دوسرے جھپٹے کے لیے گھمایا۔ اتنی دیر میں میرے ساتھی ہوا باز ایک ٹینک پر راکٹ فائر کر چکے تھے۔ ذرا سی دیر میں 4 ٹینکوں میں سے دھوئیں کے سیاہ بادل اٹھ رہے تھے اور باقی ٹینک بکھر کر درختوں تلے پناہ لینے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ ہم نے بھی بکھر کر ایک کو نشانہ بنایا اور ان کے چھپ جانے تک 6 ٹینک تباہ کر دیے۔
اوپر سے اب وہ درختوں تلے نظر نہ آتے تھے، وہاں درخت اس قدر زیادہ ہیں کہ پتہ نہ چلتا تھا کہ ٹینک کون سے درخت کے نیچے ہیں۔ راکٹ ضائع کرنے والی بات تھی۔ واپس آنے کی بجائے ہم اوپر اڑتے رہے اور ٹینک یوں درختوں تلے دبکے رہے جس طرح مرغی کے بچے چیل کو دیکھ کر کونوں قدروں میں دبک جاتے ہیں۔ ہم دشمن کے کسی اور ٹارگٹ کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ ذرا دور ہے ہمیں ایک تباہ شدہ مکان کے ساتھ کوئی 40 کے لگ بھگ فوجی گاڑیاں کھڑی نظر آ گئیں۔ میں نے فائرنگ سوئچ راکٹوں سے گنوں پر کر لیا اور 30 درجے کے زاویے سے غوطے میں چلا گیا۔ گاڑیاں میری گن سائٹ میں بڑی ہوتی چلی گئیں۔ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے بھارتی فوجی گاڑیوں سے کود کود کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میں نے فائرنگ بٹن دبا دیا۔ میری 6 گنوں نے بیک وقت فائرنگ کی تو میرا طیارہ لرز اٹھا۔ میں پہلی گاڑی پر بوچھاڑ مار کر دوسری گاڑی پر، پھر تیسری پر، پھر اگلی اور اس سے اگلی کو نشانہ بناتا چلا گیا اور بوچھاڑیں فائر کرتا رہا۔ گاڑیوں پہ گاڑیاں جلتی چلی گئیں اور میں دشمن کی تباہی میں ایسا محو ہوا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میرا طیارہ غوطے میں ہے اور میں انتہائی رفتار سے زمین پر جا رہا ہوں۔ اچانک مجھے طیارے کے بالکل سامنے دیوار نظر آئی جو گولی کی طرح میری طرف اڑی آ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوری قوت سے طیارے کو اوپر کھینچا اور میں آج بھی سوچ رہا ہوں کہ طیارہ دیوار سے ٹکرا کیوں نہ گیا۔ کوئی کسر تو نہیں رہ گئی تھی۔ دشمن کی طیارہ شکن توپیں اور مشین گنوں نے ہم پر فائر کھول دیا۔ اس دوران میرے ساتھی گاڑیوں پر ایک ایک جھپٹا مار چکے تھے۔ ہم سب نے 5 حملے کیے اور تمام گاڑیوں کو بھسم کر دیا۔ دشمن کے توپچی ہم پر بوچھاڑیں پہ بوچھاڑیں، گولے پہ گولہ فائر کرتے رہے اور ہم پورے اطمینان سے اپنے کام میں لگے رہے۔